اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر حامد حسین صاحب تابشرہ، نصیر الملت صاحب، سعید الملت، علامہ سعد حسین صاحب قبلہ، مولانا طاہر جرولی صاحب قبلہ کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ برادران ایمانی، ظاہر ہے کہ مسلسل صبح سے مجالس کا سلسلہ قائم ہے اور آپ ایک سے ایک عمدہ خطیب کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے شہید ثالث علیہ الرحمہ کا کہ یہاں ہر سال لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر سال حق ولایت ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مجلس کے بعد دوسری متصل مجلس ہوتی ہے تو تھوڑا سا لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں جلدی گفتگو آپ کے سامنے کر کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کی جس محترم اور مقدس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیہ کریمہ ہے اور اس میں پروردگار عالم اپنے بندے سے خطاب کر کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کر اور کفر نہ کر۔ یہ قرآن کریم کی 152 نمبر کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے کہ جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اس میں پروردگار عالم اپنے بندے سے ایک کنڈیشنل وعدہ کر رہا ہے، ایک مشروط وعدہ ہے شرط کے ساتھ، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو قائم کر، میں تیرا ذکر قائم کروں گا، تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ ایک کنڈیشنل وعدہ ہے جو اللہ اپنے بندے سے کر رہا ہے کہ تو میرے ذکر کو قائم کرنا، میں تیرا ذکر قائم کروں گا، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ عزیزان ملت، ظاہر ہے کہ یہ بڑا مقام غور و فکر ہے کہ یہ کس بندے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہاں اللہ کا خطاب، یہ جو ذکر کا آیا ہے، ذکر کا جو لفظ آیا ہے، علماء اسلام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، اور اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو نماز قائم کر، تو جب نماز قائم کرے گا تو میرا ذکر بلند ہوگا، اور جب میرا ذکر بلند ہوگا تو میں بدلے میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ عزیزان ملت، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں ذکر سے مراد نماز ہے تو مجھے بتائیے عالم اسلام میں کوئی بڑے سے بڑا عالم آئے اور وہ یہ کہے کہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ توجہ چاہتا ہوں کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، بڑے سے بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عالم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ لینا ہمارا کام ہے۔ اب اگر یہ قبول ہوتی ہے تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو نمازیں اس معیار کی ہوں
کہ نماز پڑھنے والے کو خود یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. کیا یہ نماز اس قابل ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دے؟ غور کیجیے گا اس بات پر کہ کیا اس نماز کا معیار اس قابل ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بلند کر دے؟ عزیزان گرامی، ہماری نمازیں اس معیار پر نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں. اگر تمام عالم اسلام اور تمام دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان باقی نہ رہے کہ جو اللہ کو سجدہ نہ کرے تو اللہ کی کبریائی میں کچھ اضافہ نہیں ہو جائے گا. اگر پوری دنیا میں ضرور زمین پر کوئی ایسا بندہ نہ باقی رہے کہ جو سجدہ کرتا ہو اللہ کو، سب اللہ کے سجدے سے منحرف ہو جائیں تو اللہ کی خدائی میں کچھ کمی نہیں آ جائے گی. ہاں، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ہمارے سجدے ہمارا قد بلند کرتے ہیں، ہمارے سجدے ہماری قبروں کی روشنی ہیں، ہمارے سجدے ہمارے لیے باعث عزت ہیں، ہمارے سجدے معاشرے میں ہمارا مقام بلند کرتے ہیں. تو ہمارے سجدے اللہ کا ذکر بلند نہیں کرتے تو پھر یہ اللہ کیسا خطاب کر رہا ہے؟ اے میرے بندے، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. کیا خدا نخواستہ یہ آیت عبث ہے؟ کیا کوئی بندہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے؟ کیا یہ آیت اللہ نے یوں ہی قرآن کریم میں نازل کر دی؟ نہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت عبث نہیں ہو سکتی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ خطاب بھی کر رہا ہے، اور یہ بندہ وہ بندہ ہے کہ یہ بندہ اگر چاہے تو اللہ کے ذکر کو بلند کر سکتا ہے. بس عزیزان گرامی، بہت مختصر سی گفتگو ہے. 30 منٹ کا وقت آپ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ صرف 30 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے. یہ تو فرش امام حسین علیہ السلام ہے. ہم تو نہ داد و تحسین کے لیے پڑھتے ہیں نہ واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں. ہم تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ ضعیفہ سوت ہاتھ میں لے کر آ گئی تاکہ اس کا بھی شمار یوسف کے چاہنے والوں میں ہو جائے. بس تو ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ صرف مولا کے ذاکروں میں نام ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بآواز بلند صلوات پڑھیں. ظاہر ہے کہ ایک مجلس کے بعد فوراً دوسری مجلس ہے اور ظاہر نماز کا بھی وقت ہے. لوگ اپنی ضرورتوں سے اٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں سب لوگ آ جائیں گے. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ذکر ہے کہ میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. تو میرے ذکر کو بلند کر. کنڈیشنل وعدہ ہے، مشروط وعدہ ہے. پہلے تو میرا ذکر بلند کر، پھر میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. تو عزیزان گرامی، ہماری نمازیں تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بلند کریں. تو یہ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ یہ کس سے خطاب ہے کہ تو میرے ذکر کو بلند کر؟ عزیزان ملت، عالم اسلام نے پردہ ڈالا اس آیت کریمہ کے اوپر، ورنہ نمازی سے یہ مراد نہیں ہے، نمازی سے یہ خطاب نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری نمازوں کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں. تو پھر یہ خطاب کس سے ہے؟ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کسی ایسے بندے سے خطاب کر رہا ہے. اے میرے بندے، جب میری توحید خطرے میں پڑ جائے تو میری توحید کو بچا کر میرے ذکر کو بلند کرنا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا ذکر بلند کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب میری توحید خطرے میں ہو تو اپنا سر دے کے میری توحید بچانا، تو اپنا گھر دے کے میری توحید بچانا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علامہ ابن ابی الحدید عالم اسلام میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معتزلی ہیں، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. عالم اسلام میں کم سے کم 150 نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہیں. ان میں سنی علماء بھی ہیں لکھنے والوں میں، شیعہ علماء بھی ہیں. اور
آج کی تاریخ تک تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ابن ابی الحدید نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اس شرح نہج البلاغہ کو آج تک اس مقام تک کوئی دوسرا عالم پہنچ نہیں سکا۔ لکھنے والوں نے لکھی، 50-60 سنی علماء نے لکھی ابن ابی الحدید کے علاوہ، شیعہ علماء نے لکھی شرح نہج البلاغہ، مگر کسی عالم کا معیار وہ نہ ہو سکا کہ جو علامہ ابن ابی الحدید کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ شرح نہج البلاغہ پڑھیں گے ابن ابی الحدید کی تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا عشق علی میں ڈوب کر اس نے وہ شرح لکھی، عشق علی میں ڈوب کر وہ شرح لکھی ہے، پڑھنے والے کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، علی اپنی محبت کا کسی کو قرضدار نہیں رہنے دیتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کسی شیعہ عالم نے بھی اس پیمانے کی شرح نہیں لکھی جو ابن ابی الحدید نے لکھی۔ انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں ایک مقام کے اوپر ایک بات لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں یہ غور و فکر کرتا ہوں، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حکمراں، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، اتنے بڑے بڑے تاج و تخت والے، بنی امیہ کے بڑے بڑے حکمراں، بنی عباس کے بڑے بڑے حکمراں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تاریخ میں پڑھا تو میری عقل حیران ہوتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے حکمراں آئے، تاج تخت والے، ہر ایک تخت حکومت پر یہ قسم کھا کر بیٹھا کہ علی کا نام باقی نہ رہنے دیں گے، علی کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے، علی کے نام لینے والے باقی نہ رہنے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی عباس کی حکومتیں دیکھیے، بنی امیہ کے حکمراں دیکھیے، قسم کھا کے آتے تھے کہ علی کا ذکر باقی نہ رہنے دیں گے، علی کا ذکر باقی نہ رہنے دیں گے، علی کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے، علی والوں کو باقی نہ رہنے دیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جابر حکمراں، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، اتنے بڑے بڑے حکومت والے، تمام کوششوں کے باوجود بھی علی کا ذکر نہ مٹا سکے، علی کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ اب عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں کہ ابن ابی الحدید نے اس کے بعد ایک جملہ اور لکھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی کا ذکر اس لیے باقی رہ گیا کیونکہ یہ علی کا ذکر اس لیے باقی ہے اتنی حکومتوں کی کوششوں کے باوجود، کیونکہ علی نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی کو اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے علی کا نام باقی رکھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا ابن ابی الحدید کی روح پاک سے کہ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے علی کو، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر بلند کرنا، میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو علی نے اس کا ذکر بلند کیا، اس کی توحید بلند کی۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ بھی علی کے تذکرے کو صبح قیامت تک باقی رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بابا بلند ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اس میں عقل کی حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب علی بندہ ہو کر اللہ کی توحید بچا سکتا ہے تو کیا خدا ہو کر تذکرہ علی نہیں بچا سکتا؟ اور فرما رہے ہیں آپ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ بس عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ میں نے عباس صاحب قبلہ سے وعدہ کیا ہے، بڑی ان کی محبت ہے، ظاہر ہے کہ ایک عرصے تک میں درگاہ پر نہیں آ سکا۔ جی میں وہ بہرحال وقت میں انشاءاللہ، جی میں انشاءاللہ وقت میں صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔
ارے نہیں تو آپ اب عزیزان گرامی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تاریخ میں آپ کو ایک واقعہ ملا کہ ایک انار کی خواہش کی تھی جناب فاطمہ نے. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پوری حیات کی اکیلی یہ فرمائش ہے کہ جو جناب فاطمہ نے کی، اور وہ بھی حضرت علی کے بڑے اصرار کے باوجود کہ کاش کہ ایک انار ہوتا. اور مولائے کائنات گئے اور جانے کے بعد انہوں نے بڑی کاوش سے، اس لیے کہ وہ انار کا موسم نہ تھا، ایک انار حاصل کر لیا. انار لے کر چلے کہ بنت رسول کی خدمت میں پیش کریں. راستے میں ایک بیمار سے ملاقات ہو گئی. کہ بھائی تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ کاش ایک انار مل جاتا. آدھا انار کاٹ کے اسے کھلایا. کہ بھائی کچھ اور؟ کہ اگر آدھا انار اور مل جاتا تو مجھے سحری ہو جاتی. اگر آدھا انار اور ہوتا تو مجھے سحری ہو جاتی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، علی نے آدھا انار بھی کھلا دیا اور خالی ہاتھوں گھر واپس آ گئے. بس عزیزان گرامی میں اپنی گفتگو سے بھٹکا نہیں ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرا ذکر بلند کروں گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ علی کتنے مورخ ساتھ لے کر چلے تھے، کتنے منظر نگار ساتھ لے کر چلے تھے، کتنے محدث ساتھ لے کر چلے تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی نے بیوی کے حصے کا انار ایک فقیر کو کھلا دیا. کبھی علی نے تو مسجد کوفہ کے ممبر سے یہ کہا نہیں کہ میں نے یہ انار ایسے وقت میں کہ اس فقیر کو ضرورت تھی میں نے کھلا دیا. اس کھانے والے کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ کیسے حالات میں کھلایا. نہ مورخ ساتھ تھا، نہ کوئی چشمدید گواہ ساتھ تھا، نہ علی نے کبھی تذکرہ نہ کیا، نہ فقیر نے کبھی تذکرہ کیا. 1400 سال کے بعد یہ واقعہ آپ تک پہنچ کیسے گیا؟ سوال کرتا ہوں یہ 1400 سال کے بعد آپ تک واقعہ کیسے پہنچ گیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب سید سجاد اپنی پشت مبارک کے اوپر روٹیاں بار کر کے رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے. غلام آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، مولا یہ میری کمر کے اوپر بار کر دیجئے. تو ہدایت فرماتے تھے خبردار میرے پیچھے نہ آنا، اس لیے کہ کہیں اس کے علم میں یہ نہ آ جائے کہ کس کی مدد کی ہے. رات کے اندھیرے میں پہنچے، دق الباب کیا، دروازے پہ دق الباب ہوا اور دق الباب کر کے سامان خرد و نوش رکھا اور قریب سے ہٹ گئے کہ کہیں نگاہوں سے نگاہیں نہ مل جائیں، کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. عزیزو رات کے اس اندھیرے میں نہ لینے والے کو پتا تھا کہ کون دے گیا، نہ کوئی دیکھ رہا تھا کہ سید سجاد پہنچا رہے ہیں. یہ واقعہ 1400 سال کے بعد آپ تک کیسے پہنچا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزو یہ شہید کی بارگاہ ہے اور ہر سال یہاں ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور آ کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اسی آگرہ کے اندر بادشاہوں کے مزارات بھی ہیں، بادشاہوں کی قبریں بھی ہیں، سنگ مرمر میں دبے پڑے ہیں. لوگ جاتے ہیں مگر تماشائی کی حیثیت سے جاتے ہیں. یہاں آنے والے کا مزاج اور ہوتا ہے، وہاں جانے والے کا مزاج اور ہوتا ہے. بھائی آخر وہ بڑا نامور بادشاہ، وہ تاج و تخت والا، تاریخ میں اس کا ایک مقام ہے.
مگر آج کوئی عقیدت سے نہیں جاتا، تماشائی بن کے جاتے ہیں، کوئی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا۔ یہاں ملک کے کونے کونے سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ حق ولایت ادا ہو جائے۔ کیا کارنامہ تھا شہید ثالث کا؟ عزیزو، کارنامہ یہ ہے شہید ثالث کا کہ آپ نے اس سخت ترین دور میں کہ جب شیعت کا فروغ نہیں ہوا تھا، اس دور میں آپ نے ابطال الباطل کا جواب لکھا احقاق الحق کے نام سے۔ احقاق الحق جو آپ کی کتاب ہے وہی آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ میں نے گزشتہ سال پوری مجلس احقاق الحق کے اوپر آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ کس طرح سے شہید کے ساتھ دھوکہ ہوا اور کس طرح سے آدمی اپنا شامل کیا گیا اور کس طرح سے جناب شہید ثالث کی شہادت ہوئی۔ وہ میں نے سب کچھ بیان کیا تھا، لیکن میری گفتگو کا اس وقت عنوان یہ ہے کہ کیونکہ شہید ثالث شہید مودت ہیں، انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب پر جو حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا جواب لکھا ہے احقاق الحق کے اندر۔ تو کیونکہ شہید مودت ہیں حضرت شہید ثالث، تو ظاہر ہے کہ اس زمانہ وہ جو ان کا غیر زمانہ تھا، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ شہید کرنے کے بعد یہ جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، یہ جو پر رونق شہر ہے، یہ شہر نہیں تھا، یہ جنگل تھا، یہاں لاش کو پھینک دیا گیا تھا، یہ صحرا تھا۔ جہاں آج قبر مبارک ہے، جہاں قبر منور ہے، یہ قبر منور اس شان کی نہیں تھی، لاش کو پھینک دیا گیا تھا، خاردار کوڑے مار کر پھینک دیا گیا تھا، بے کفن تھی لاش۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ جس کا پرسان حال کوئی نہ تھا، آج دنیا اس کے مزار پر ٹوٹ کر آ کیوں رہی ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، تو علی کی ولایت کو بلند کرنا، میں علی کی ولایت کے صدقے میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک بڑا سخت ترین مرحلہ ہے بھائی، ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہی تو ایک تنازع رہا ہے ہمیشہ حکومتوں میں، یہی تو ایک تنازع ہے بھائی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اتنے بلند نام کے اوپر اگر ایسی صلوات آپ پڑھیں گے، یہ دیکھیے یہ جو صلوات ہے یہ آپ پر فرض بھی ہے اور آپ پر آل محمد کا قرض بھی ہے۔ تو جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو فرض بھی ادا ہوتا ہے، قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، محمد و آل محمد۔ سرکار رسالت میں آپ بستر علالت پر ہیں، بس میں نے گفتگو کو ختم کیا۔ پیغمبر نے فرمایا لاؤ قلم و دعوات لاؤ تاکہ ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو سکو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ لاؤ قلم و دعوات، ایسی تحریر لکھوں۔ عزیزو، یہ واقعہ آپ تک نہ پہنچا ہوتا، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں نے ایک بہت الجھی ہوئی بحث چھیڑ دی آپ کے سامنے، یہ واقعہ آپ تک نہ پہنچتا اس لیے کہ پیغمبر کی اس مطالبے کے جواب میں ایک بڑی شخصیت نے یہ کہا کہ ذہن قابو میں نہیں ہے، قلم و دعوات نہ دینا۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی ذہن قابو میں نہیں تھا تو قلم و دعوات دے دینا چاہیے تھا، تحریری طور پر ثابت ہو جاتا کہ ذہن قابو میں نہیں ہے۔ مگر تشریف لائیں، مگر پیغمبر کو قلم دعوات نہیں دیا گیا تو یہ واقعہ آپ تک نہ پہنچا ہوتا، کیونکہ ایک بڑی شخصیت نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حالت ہذیان میں ہے۔ بس عزیزان گرامی، وہ تو لعنت تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بے پتے کا خط ہے کہ جو پتے پر پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یوں نہیں، میں تو صرف 5 منٹ گفتگو کروں گا، ایک ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔
تو عزیزان گرامی بس تو یہ واقعات چھپا لیا گیا ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے سچی کتاب بتائی جاتی ہے محمد ابن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری، اس نے اپنی کتاب میں 7 جگہ پر اس واقعے کو رقم کر دیا۔ اب یہ واقعہ چھپایا تو نہ نہیں سکتا، لہٰذا اس کے اوپر پردے مختلف طریقے سے ڈالے گئے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں کروں کہ پیغمبر نے کہا کہ لاؤ قلم و دعوت۔ اب عزیزو بس علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ، اور علامہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جب تکمیل دین ہو چکی تھی، علماء تشریف رکھتے ہیں، جب تکمیل دین ہو چکی تھی تو اس کے بعد مزید کسی تحریر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھائی آیت تو آ چکی کہ دین کامل ہو گیا، بھائی پیغمبر بھی یہ جانتے تھے کہ آیت آ چکی، مگر اس کے بعد بھی اگر پیغمبر قلم و دعوات مانگے تو اس کے معنی ہے کہ پیغمبر سمجھ رہے ہیں کہ تکمیل دین کی سند کافی نہیں ہے، ابھی ایک تحریر ضروری ہے۔ عزیزو اب بس پیغمبر چاہتے تھے کہ تحریر لکھیں، اور پیغمبر کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، قلم و دعوات نہ دینا۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ قلم و دعوات دو تاکہ ایسی تحریر لکھوں کہ جو تمہیں گمراہ نہ ہونے دے، بس گمراہ نہ ہونے دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی تحریر کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر میں یہ تحریر لکھ دوں گا تو اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوگا۔ اب یہاں سے 2 نظریات عالم اسلام میں شروع ہوئے۔ ایک وہ جس نے تحریر لکھنے نہیں دی، اس نے کہا ہمیں کتاب خدا کافی ہے، گمراہی سے بچا لے گی۔ پیغمبر کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کتاب خدا کافی نہیں ہے، ایک تحریر اور ضروری ہے۔ 2 نظریات چلے، ایک نظریہ یہ ہے کہ کتاب خدا گمراہی سے بچائے گی، ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کتاب خدا کے بعد میری تحریر بھی ضروری ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب اگر صبح قیامت تک کوئی گمراہ نہ ہو، بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ پیغمبر اپنی تحریر کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اگر پیغمبر تحریر لکھ دیتے، پیغمبر تحریر لکھ نہیں پائے، پیغمبر کی تحریر ضبط تحریر میں آ نہیں پائی۔ اگر پیغمبر تحریر لکھ دیتے اور اس کے بعد کوئی گمراہ ہوتا تو اس گمراہ ہونے والے کی ذمہ داری پیغمبر پر ہوتی، اس لیے کہ پیغمبر نے گارنٹی لی تھی کہ اس تحریر کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوگا، تو تحریر نہیں لکھی جا سکی، تحریر ضبط تحریر میں نہیں آئی، تو اب صبح قیامت تک جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کی گمراہی کا وہ ذمہ دار ہے جس نے تحریر لکھنے سے روکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، تو یہی وہ تحریر تھی کہ جس تحریر میں پیغمبر بتانا چاہتے تھے، اور یہی وہ تحریر کے روکنے کا سبب تھا کہ روکنے والے نے روکا، اور اسی تحریر کی تشریح ہے وہ جو سامنے مزار مقدس ہے، اسی ولایت کے لیے جامع شہادت نوش فرمایا۔ بس مجھے صرف تبرکاً گفتگو کرنی تھی اور میں نے گفتگو کر لی۔ اب قبلہ و کعبہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عالمانہ بیان ہوگا قبلہ و کعبہ کا۔ بڑا غربت کا ماحول تھا، عزیزوں میں کوئی ساتھ نہ تھا، وطن سے دور تھے، بادشاہت کا عتاب تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خاردار کوڑے مارے گئے۔ جرم کیا تھا؟ بھئی کوڑوں کا جرم شریعت میں ایک نصاب قائم ہے، کب کوڑے مارے جائیں گے، مگر یہاں جرم ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ خاردار کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ کھال کھچ گئی۔ اللہ اکبر، شہید تیری عظمت کو سلام کہ آج تو نے ہمیں سلیقہ ولایت سکھا دیا۔ مقام ولایت یہ ہے
کہ جانیں دی جا سکتی ہیں، سر کٹوائے جا سکتے ہیں، مگر ولایت علی پر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ کھال کھچ گئی، اس کے بعد سر کاٹ لیا گیا، لاش کو یہاں صحرا میں پھینک دیا گیا، بے گور و کفن لاش ہے۔ ہاں ارباب ادا، ایران کا ایک تاجر یہاں آیا ہوا تھا ہندوستان میں، اس نے جب رات کو سویا تو عالم خواب میں دیکھا کہ بی بی آئی ہے اور کہا کہ تو آرام سے سو رہا ہے، میرا بچہ تو بے کفن فلاں دشت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا صبح آیا دشت میں لاش مبارک بے کفن پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس تاجر نے بائے تمام لاش کو دفن کیا۔ آج ساری دنیا کی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے شہید ثالث کا مزار مبارک۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں وعدہ کیا تھا اللہ نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرے ذکر کو بلند کرنا میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ شہید نے ذکر ولایت کو بلند کیا، اللہ نے شہید کا ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں داداران امام مظلوم، غربت کو آپ یاد کیجئے، یہ غربت شہید ثالث کی غربت تھی۔ اور مجھے ایک اور غربت نظر آئی، ہاں ارباب اعضا، 61 ہجری تھی، 10 محرم کا دن تھا۔ آپ میں بہت سارے حضرات کربلا جا چکے ہیں، جو لوگ گئے ہیں پروردگار عالم بار بار انہیں لے کر جائے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں پروردگار عالم انہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کرائے۔ میں ایک تصور پیش کر رہا ہوں، ایک تاریخی تصور ہے، اسے نگاہ میں رکھیے گا۔ یہ روضہ امام حسین علیہ السلام ہے، روضے کے بالکل سامنے بیچ میں سڑک ہے، اس طرف ٹیلہ زینبیہ ہے، ادھر روضہ ہے، ادھر ٹیلہ زینبیہ ہے۔ ٹیلہ زینبیہ سے بہت دور جانے کے بعد خیام امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے، جہاں 1400 سال پہلے حسین کے خیام لگے تھے۔ ارباب اعضا، اس تصور کو ذہن میں رکھیے، جب میں گیا اور مجھے سعادت مولا نے عطا کی تو انہیں پورے واقعے کو میں نے تاریخی پس منظر میں دیکھا، اسی پس منظر کو پیش کر رہا ہوں۔ ارباب اعضا، یہ روضہ مبارک ہے، یہ سڑک ہے، سڑک کے اس طرف ٹیلہ زینبیہ ہے، ٹیلہ زینبیہ سے ادھر بہت دور خیام گاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ ارباب اعضا، عصر عاشور قریب آنا چاہتی تھی، حسین خیمے کے قریب آئے، اے بہن اب اپنے بھیا کو رخصت کر دے۔ ارباب اعضا، جیسے ہی یہ سنا، ایک مرتبہ تڑپ کر زینب آئیں، حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا کیا اس لیے مدینے سے لے کر آئے تھے کہ اس بیابان میں نرغہ آدھا میں زینب کو تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ حسین نے بہن کی پیشانی کو چوما، کہا کہ اے بہن اگر چاہتی ہو کہ شمر کے خنجر کے نیچے حسین مسکراتا ہوا جائے تو مسکرا کے رخصت کر دو، اگر چاہتی ہے کہ شمر کے خنجر کے نیچے حسین روتا ہوا جائے تو اے بہن رو کر رخصت کر دے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، بھیا دنیا میں کوئی ایسی بہن ہے کہ جس کا بھائی خنجر کے نیچے جاتا ہو بہن مسکرا کے رخصت کرے؟ حسین نے بازوں کو پکڑا، ارے بہن تو عباس کی بہن ہے، تو علی کی بیٹی ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اے بہن حسین کو رخصت کر دے۔ اب زینب سنبھلی، اس لیے کہ حسین کے پاس وقت تنگ ہے۔ اللہ اللہ، عالم غربت، اتنا بھی تو وقت نہیں ہے کہ ہر ایک سے الگ الگ حسین رخصت ہو رہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بھیا اگر وقت کم ہے تو میں بیویوں کو 2 قطاروں میں کھڑا کر دوں، آپ درمیان سے گزر جائیے۔ اللہ اکبر، بیویاں کھڑی ہوئی، حسین بیویوں کے درمیان سے یوں نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ ہاں زادارو، حسین نکلے، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، لجام فرس کو پکڑ کے بڑی دیر تک کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا تو سمجھا، کہا بھیا اگر عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن سوار کرائے گی۔ ہاں دادارو،
بے کسی نے بازو تھاما، مظلومیت نے سوار کیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں پہنچے، بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ اے میرے امام عالی مقام کے چاہنے والے عزادارو، درگاہ شہید ثالث پر آنسوں کا نذرانہ تمہارا بی بی قبول فرمائے۔ ارباب عزا حسین چلے گئے، بھئی ہر ایک جانے والے کی خبر تو حسین لا کے دے دیتے تھے، مگر اب حسین کی خبر کون لا کے دے؟ بڑی کا عالم ہے، کوئی خبر لانے والا نہ تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب وقت زیادہ ہوا، جناب زینب ایک مرتبہ خیمے سے نکلی، قدم لرز رہے تھے۔ وارث مباہلہ کی بیٹی پہلی مرتبہ خیمے سے نکلی، کانپتے ہوئے قدموں سے ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی۔ اب جو مقتل کے قریب پہنچی تو عجب منظر دیکھا، ہر طرف فوجیں، ہر طرف نرغے آدھا، ہر طرف گھوڑے، ہر طرف چمچماتی ہوئی تلواریں۔ عزادارو، میں نے عرض کیا نا کہ ادھر شاندار روضہ مبارک ہے، جہاں آج روضہ مبارک ہے وہاں شاندار روضہ نہ تھا، وہاں مقتل تھا، وہاں جلتی ہوئی ریت تھی، کل یہ منظر نہ تھا۔ چاروں طرف سے فوجوں ہی فوجیں تھیں۔ زینب نے دیکھا تو دل گھبرایا، مگر ماں جایا کہیں نظر نہ آیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی ٹیلے کی طرف چلی، ریت کے ٹیلے کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ واہ غربتا، 1400 سال پہلے اس شان کا ٹیلا نہ تھا، آج تو بڑا شاندار ٹیلا ہے، ٹیلا زینبیہ لکھا ہوا ہے۔ علی کی بیٹی کی غربت کا گواہ ہے یہ ٹیلا۔ جب کہیں سے خبر نہ ملی، ٹیلہ زینبیہ پہ چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بلند مقام پر پہنچی، چاروں طرف دیکھا مگر بھائی نظر نہ آیا۔ جب کہیں بھائی نظر نہ آیا تو گھبرا کے ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، ایک نشیب کی طرف نگاہ گئی۔ وہ نشیب آج بھی موجود ہے، سرخ رنگ کا بلب جلتا رہتا ہے، یہ قتل گاہ حسین ابن علی ہے۔ ایک مرتبہ نشیب کی طرف نگاہ گئی، عجب منظر دیکھا، راکب دوش رسول جلتی ہوئی ریت پہ تھا، شمر سینے پہ تھا، خنجر گردن پہ تھا۔ ارے کیا کرے علی کی بیٹی؟ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، عباس نہیں ہے جو بلا لے، علی اکبر نہیں ہے جو بلا لے، اونو محمد نہیں ہے جو آواز دے دے۔ ایک مرتبہ کچھ نظر نہ آیا، پسر ذات کو دیکھا ہے، پسر ذات۔ ارے یہ کیا قیامت ہے؟ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آنکھوں میں رکھ کے پالا۔ ارے تجھے خدا کا واسطہ، خدا کے رسول کا واسطہ، شمر کو حکم دے کے خنجر روک لے۔ ابھی زینب فریاد کر رہی تھی، خنجر چل گیا، زمین کربلا لرزی، الا قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، واہ غربتا۔